رجعت و سحر سے بچنے کے اعمال۔ جیسا کہ ہم نے رجت کے اوپر ویڈیو بنائی ہے کہ رجت کسے کہتے ہیں، رجت کیا ہوتی ہے، رجت کن لوگوں کو ہوتی ہے، یہ عملیات کی دنیا میں ایک بہت اہم چیپٹر ہے کہ عامل جب کسی کا علاج کرتا ہے تو وہ خود بھی بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی تو وہ بیمار پڑنا اس مریض کے مرض جو ہے وہ عامل کی طرف آ جاتا ہے، اس لیے ہوتا ہے۔ کبھی عامل جب کوئی چلہ کشی کرتا ہے، چلہ کھینچتا ہے، تب اس کا وہ چلہ بگڑنے لگتا ہے اور اس چلے کی رجت نقصان یعنی جو ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر آنے لگتے ہیں، اس کو رجت کہتے ہیں عام زبان میں۔ باقی اس کی تفصیل کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جو چاہتا ہے اس کی تفصیل معلوم کرے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم یہاں آپ کو اعمال بتا رہے ہیں، کیونکہ جب ہم نے رجت کی قسمیں بتائی اور ساری چیزیں اس کے بارے میں معلومات دی تو لوگوں نے یہ کمنٹ بھی کیے اور فون بھی آئے، میسیج بھی آئے کہ اس سے بچنے کے کوئی طریقے بتائے جائیں، کوئی اعمال بتائے جائیں۔ تو یہاں ہم بہت مضبوط اعمال آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر رجعت سے بچنے کے لیے، اور رجعت سے جو اعمال بچنے کے لیے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ وہ سحر سے بچنے کے بھی اعمال ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہاں اس طریقے سے یہ ہم ذکر کر رہے ہیں، یہاں یہ ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ، اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک دعا ہے، یہ ایک تو آپ کس کس کام آتی ہے یہ دیکھیے، میں نے اس میں نیچے آپ کو بتایا ہوا ہے، دعا کے شروع میں پڑھنے کے لیے، کسی بھی دعا کے لیے، یعنی کسی بھی عمل کے شروع میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں، کسی بھی عمل کے شروع میں۔ کسی بھی عمل سے مراد یہ ہے کہ کوئی نیک عمل ہوتا ہے، اچھا عمل ہوتا ہے، نورانی جو عمل ہیں ان کے شروع میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ رجت سے بچیں گے، ایک نمبر کی بات۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ کے صبح شام کے اذکار ہیں اس کے اندر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں، آپ صبح کو ایک مرتبہ پڑھیں، شام کو ایک مرتبہ پڑھیں۔ اور وظائف کے شروع میں پڑھنے کے لیے، یعنی وہی جیسا میں نے ابھی بتایا ہے، جو آپ کے صبح شام کے جو اذکار ہوتے ہیں، جو اوراد ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ اس کو لگا سکتے ہیں، اور اس کو شروع میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ جو ہے حضور سے ثابت ہے کہ دعا جب آدمی مانگے اور وظائف پڑھے اور اللہ سے کوئی حاجت ہو آدمی کو پوری کرانا چاہے تو پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر وہ درود بھیجے، اور جس طریقے سے آگے تک یہ سارا ہے اس کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو وظائف کے شروع میں پڑھنے کے لیے، عمل و ریاضت کے شروع کرنے سے پہلے پڑھنے کے لیے، کوئی چلہ شروع کرنا ہے 21 دن کا، 40 دن کا، کوئی اس کے شروع میں ایک مرتبہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی قبولیت کے لیے کہ وہ چلہ جو ہے اس کی قبولیت حاصل ہو، اور موکلان کی طرف بھی جیسے آدمی رجحان کرتا ہے تو اس میں رجال الغیب کی سمت کا خیال کرتا ہے، تو یہ یاد رکھیے دنیا کے اندر جتنے بھی رجال الغیب ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نیچے ہی ہیں، ان کے دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو آدمی عامل جو ہوتے ہیں وہ اکثر موکل سے جو ہے رابطے کے چکر میں تو رہتے ہیں، اور حضور سے بھی ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم یہ درود پڑھتے ہیں اور درود وہاں پہنچتا ہے تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ حضور سے روحانی ایک تعلق پیدا ہوتا ہے جو ہماری روحانیت کو مضبوط کرتا ہے، اور اس سے جو اچھے موکلات ہوتے ہیں اور رجال الغیب ہوتے ہیں وہ جلدی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ریاضت کے شروع میں آپ پڑھ سکتے ہیں روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے، جیسا کہ ابھی عرض کیا آپ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، دعا، عمل، وظائف، ریاضت میں قبولیت و کامیابی کے لیے، اور ظاہری اور باطنی ظلمت کو دور کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی عمل بوجھ لگنے لگتے ہیں اور نیک عمل کے سے من اکتاتا چلا جاتا ہے، بہت سے عامل اس چیز کی شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے وظائف تو پورے کر لیتے ہیں جو روٹین کے معمولات کے ہوتے ہیں، لیکن جو شریعت کی طرف سے جو ہمارے اوپر احکامات آتے ہیں وہ ہم سے پورے نہیں ہوتے، اور نمازوں میں سستی اور یہ سب چیز ہونے لگتی ہے، تو باطنی ظلمت بھی اس سے دور ہوتی ہے، کیونکہ یہ درود پاک ہے۔ اچھا، تو یہ درود، یہ مخصوص درود جو ہے یہ کہاں سے یعنی ثابت ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے۔ دیکھیے یہ جو میں نے آپ کو دیا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ ایک روز انہوں نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو بہترین طریقے پر بھیجو۔
تو حاضرین مجلس نے یہ کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے کہ ہم کس طرح بھیجیں۔ تو انہوں نے حاضرین مجلس سے کہا کہ تمہارا وہ درود حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے ان سے درخواست کی، تو پھر انہوں نے یہ طریقہ بتایا۔ تو ایک تو ہوتا ہے مجرب عمل، تو مجرب کہتے ہیں تجربے میں آیا ہوا، اور ایک ہوتا ہے سنت سے ثابت عمل۔ یہ یاد رکھیے جو عمل سنت سے ثابت ہوتا ہے اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ مجرب بھی ہوتا ہے، کیونکہ حضور سے جب وہ چلا اور ہم تک جو پہنچا تو ہزاروں ہزار لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ صوفیہ کا، اہل اللہ کا اور اللہ والوں کا اس پر جو ہے علماء مشائخ تمام کا تجربہ رہا ہے، تو وہ مجرب بھی ہو گیا۔ اور سب سے بڑی مہر اس پر سنت کی اگر ہو جائے تو پھر اس عمل کی دوسری کوئی یعنی ٹکر لینے والا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ تو عاملین کا اکثر رجحان مجربات کی طرف تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ سنت عمل کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسا کام نہیں کرتا جیسے کوئی منتر ہمیں دے دیا جائے، کوئی جو ہے تنتر ہمیں دے دیا جائے، کوئی ایسا طلسم بتا دیا جائے۔ تو یہ یاد رکھیے جو اعمال، ان اعمال کے اندر طاقت ہوتی ہے وہ کسی طلسم میں طاقت نہیں ہوتی، وہ کسی جو ہے تعویذ کے اندر طاقت نہیں ہوتی، جو سنت اعمال میں ہوتی ہے۔ تو ہر عامل کو چاہیے اپنے لیے یہ سنت اعمال وہ ضرور رکھے۔ اب یہاں جو ہم نے یہ بتایا ہے یہ سنت عمل ہے، اور اس کا بہت ہی عام فہم ترجمہ بھی ہے، اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور ترجمہ اگر نہیں بھی آپ کر پا رہے ہیں اس کو جو ہے آپ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے اور ان سے ہمارا روحانی تعلق پیدا ہوتا ہے، تو پھر آدمی رجت سے بچا رہتا ہے۔ کیونکہ درود جو ہوتا ہے اس پر ایک خاص قسم کے فرشتے اللہ کی طرف سے متعین ہیں، جیسے بارشوں پر الگ ہیں، پہاڑوں پر الگ ہیں، دریاؤں پر الگ ہیں، تو درود کے لیے ایک الگ سے خاص فرشتوں کے ایک قسم ہے جو متعین ہے۔ تو جب وہ آدمی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتوں کا ان کے پاس آنا جانا لگتا ہے، اور رجب جن کے ذریعے ہو رہی ہے وہ اس کو دور ہٹا دیتے ہیں، ان کی برکت سے وہ دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایک عمل تو یہ ہوا۔